والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. پھر اسی طرح استخارے کے بارے میں ایک اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ استخارے کا جواب ہمیں کیسے پتہ چلے گا. یہ بہت اہم سوال ہے. بہت سارے لوگ اس حوالے سے بات معلوم کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں استخارے کا جواب کیسے پتہ چلے گا. ہم نے استخارہ کر لیا 3 دن 7 دن یا اس سے زائد کم و بیش، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا استخارہ اس کا جواب کیا ہے اور ہم نے کس بات پہ عمل کرنا ہے. دیکھیے، یہ سوال عوام الناس کے ذہنوں میں بڑی تشویش پیدا کرتا ہے، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس بات سے پریشان ہو کر استخارہ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے دین نے ہمیں ہر کام میں آسانیاں عطا فرمائی ہیں. یہ بھی انتہائی آسان بات تھی جس کو خواہ مخواہ اپنے اوپر مسلط کر لیا. یہ کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ جب انسان نے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے اس کو جس کام کی توفیق دینی ہے وہی اس کے لیے خیر ہوگی. استخارے کا مطلب تو یہ ہے نہیں کہ ہم نے خود کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے. استخارے کا مطلب تو یہ کہ یا اللہ تو ہمیں خیر عطا فرما دے. جب رب سے ہم نے خیر مانگی اور اس نے ہماری دعا انشاءاللہ قبول کر لی، اب اسی نے ہم سے فیصلہ کروانا ہے، ہم نے خود نہیں کرنا. اب تو وہ جو آخر کار ایٹ دا اینڈ بالکل آخر میں جو فیصلہ ہوگا بس وہی استخارے کا جواب ہوگا جناب. اس کے لیے کوئی خواب آنا شرط نہیں. اب یہ بھی ایک مسئلہ عوام الناس میں سے، اغلاط عوام میں سے، کہ استخارے کے لیے کوئی خواب آنا شرط ہے. تو کوئی خواب آنا کوئی شرط نہیں. ایک آدمی ہے، اس کو خواب بہت زیادہ آتے ہیں، اب وہ کس کس خواب کی تعبیر لے کے پھرتا رہے گا استخارے کا جواب ڈھونڈنے کے لیے. اور ایک آدمی ہے، اس کو کوئی خواب آتا ہی نہیں. اب اگر اسے خواب ہی نہیں آیا تو استخارے کا جواب اس کا مطلب نہیں ملا، اس کو استخارہ بیکار چلا گیا. اسی طرح بعض لوگ استخارے کے اندر خواب کی قید لگا دیتے ہیں کہ خواب ایسا ہوگا کہ خواب کے اندر کوئی بزرگ آ کے آپ کو جواب دیں گے. تو ایسا بھی کہیں موجود نہیں ہے. کوئی استخارے کے اندر رنگت یا کلر کی شرط لگاتے کہ تم نے سفید رنگ دیکھا، سرخ رنگ دیکھا، سبز رنگ دیکھا، نیلا پیلا رنگ دیکھا تو یہ اس کی تعبیر ہوگی. ایسا بھی ہرگز نہیں ہے. یہ سب اپنی طرف سے پیوند کاریاں ہیں، اپنی طرف سے اس استخارے کے عمل کے اندر اضافے ہیں، اپنی طرف سے ایسی قیودات، ایسی قید لگائی گئی ہے کہ جس سے یہ آسان اور اہم عمل لوگوں کے لیے مشکل بنتا چلا گیا. اور آخر کار کیا ہوا کہ لوگوں نے ان شرائط کی وجہ سے استخارہ کرنا ہی چھوڑ دیا. یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. شریعت نے استخارے کے لیے نہ سونے کی شرط لگائی ہے، نہ رات اور دن کی شرط عائد کی ہے، نہ یہ شرط لگائی کہ استخارے کا جواب خواب میں تلاش کرو، نہ خواب میں کسی بزرگ کے آنے کی شریعت نے قید لگائی ہے، نہ ہی شریعت نے کوئی خواب کے اندر مخصوص رنگ دیکھنے کی قید لگائی ہے. تو کیسے پتہ چلے گا استخارے کا جواب کیا ہے؟ ابھی عرض کیا کہ استخارہ تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی، اس نے سمجھے دے دی. جس نے استخارہ کم از کم 3 دن کیا، اس کے بعد آخر کچھ تو ہوگا. آخر 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، آخر کار جس کام کے بارے میں اس نے اللہ پاک سے خیر مانگی ہے تو آخر کچھ تو ہوگا. جو ہوگا بس سمجھ لیا جائے کہ وہی استخارے کا جواب ہے جناب، وہی اللہ پاک کی طرف سے خیر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا پایا ہوں کہ استخارے کا جواب بہت آسان ہے کہ زمینی حقائق جب استخارہ کر رہے ہیں 3 دن یا 7 دن، تو اس دوران زمینی حقائق پہ غور و فکر کیا جائے، لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے، مشاورت، مشورہ وغیرہ، لوگوں کی آراء لے لی جائیں. یہ سب کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، خود بھی سوچ بچار کیا جائے، لیکن جو نتیجہ ہوگا اس میں خیر ہوگی. ما
خواب من استخارہ، جس نے استخارے کے بعد فیصلہ کیا تو انشاءاللہ استخارے میں خیر ہی خیر ہوگی، جس کی توفیق ملے گی وہی کام درست ہوگا۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي